شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما۔ سورہ نساء آیت نمبر 56۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، یقیناً جو لوگ ہماری آیات کا انکار کریں گے ایک وقت ایسا آئے گا ہم انہیں آگ میں داخل کر دیں گے۔ کلما نضجت جلودہم، اور جب بھی ان کی کھال جل جائے گی، کلما نضجت جلودہم، جب ان کی کھال جل جائے گی، بدلناہم جلودا غیرہا، ہم ان کے لیے دوسری کھال بدل دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ جو لوگ ہماری آیات کا انکار کریں گے ایک وقت ایسا آئے گا ہم انہیں داخل کریں گے آگ میں، اور جب ان کی کھال جل جائے گی ہم ان کے لیے دوسری کھال بدل دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں جو اس وقت آپ کے سامنے ہے آیت نمبر 56، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس میں جلود کا لفظ لایا گیا ہے۔ جلود کے معنی آتے ہیں کھال، جاندار کے جسم کا باہری حصہ جس کو کھول پوست کہتے ہیں، کتاب کے پٹھے کو بھی جلود کہتے ہیں، تو یہاں لفظ جلود استعمال ہوا ہے کھال کے معنی میں، یعنی جاندار کے جسم کا باہری حصہ۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب جہنمیوں کی کھال جل جائے گی تو ایک دم اس کو دوسری کھال سے تبدیل کر دیا جائے گا، اور یہ کام بہت ہی سرعت یعنی جلدی سے کیا جائے گا۔ جیسے ہی کھال جلے گی فوراً دوسری کھال میں تبدیل کر دیا جائے گا، اور یہ کام سرعت یعنی بہت جلدی سے کیا جائے گا۔ اس آیت کی تفسیر میں اس جگہ مظہری نے بیہقی کے حوالے سے نقل کیا ہے حضرت حسن بصری رحمہم اللہ کا قول۔ حسن بصری کہتے ہیں آگ ایک دن میں 70,000 مرتبہ جہنمیوں کو کھائے گی۔ جب ان کو آگ کھا چکے گی تو ان لوگوں کو کہا جائے گا کہ تم پہلی حالت پر لوٹ جاؤ، پھر وہ پہلی حالت پر لوٹ جائیں گے، اور اس طرح سے جو کھال ہے وہ تبدیل ہو کر نئے سرے سے بن جائے گی۔ اور بخاری اور مسلم میں عذاب کے سلسلے میں نبی علیہ السلام کی حدیث موجود ہے، بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اہل جہنم میں سب سے کم عذاب کے اعتبار سے وہ آدمی ہوگا جس کے تلووں میں، جس کے پاؤں کے نیچے آگ کی 2 چنگاریاں رکھ دی جائیں گی۔ آگ کی 2 چنگاریاں ہوں گی جس کی وجہ سے اس کا دماغ ہانڈی کی طرح کھول رہا ہوگا۔ اللہ کے نبی کی زبانی حدیث کے الفاظ اس طرح سے بیان ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ان احون اہل النار عذابا رجلا فی اخمص قدمیہ جمرتان یغلی منہما دماغہ کما یغلی المرجل بالقمقم۔ حدیث کے الفاظ بعینہ ہی اسی طرح ہیں ان احون اہل النار عذابا رجلا فی اخمص قدمیہ جمرتان یغلی منہما دماغہ کما یغلی المرجل بالقمقم، یعنی
جہنم میں سب سے کم عذاب کے اعتبار سے وہ آدمی ہوگا جس کے تلووں میں آگ کی 2 چنگاریاں ہوں گی، جس کی وجہ سے اس کا دماغ ہانڈی کی طرح کھولتا ہوا ہوگا۔ جی ہاں، اس آیت 56 میں ایک بہت بڑی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے جسے آج میڈیکل سائنس نے بھی دریافت کر لیا ہے۔ جی ہاں، میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ درد کا احساس انسان کی کھال ہی میں ہوتا ہے، اس کے نیچے گوشت اور عضلات وغیرہ میں درد کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ درد کا احساس انسان کی کھال ہی میں ہوتا ہے، اس کے نیچے گوشت اور عضلات وغیرہ میں درد کا احساس نہیں ہے۔ کسی کو چٹکی کاٹی جائے یا کانٹا چبھے یا چوٹ لگے یا جسم کا کوئی حصہ جل جائے تو تکلیف اور درد کا احساس سارا کا سارا کھال ہی میں ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ جہنمیوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ جب ان کی کھال جہنم کی آگ سے جل جائے گی تو اس کی جگہ نئی کھال کو دوبارہ سے پیدا کر دیا جائے گا تاکہ ان کی تکلیف اور جلن کا احساس مسلسل باقی رہے، تاکہ ان کی تکلیف اور جلن کا احساس مسلسل باقی رہے، اس میں ذرہ برابر بھی کمی نہ آئے۔ تو یہ آج سائنس نے بھی دریافت کر لیا ہے، اور اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جلودن کا لفظ استعمال کیا ہے کہ ہم کھال کو فوراً بدل دیں گے تاکہ درد اور تکلیف کا احساس برابر چلتا رہے، مسلسل جاری رہے۔ یہ کن لوگوں کے بارے میں ہے؟ وہ لوگ ہیں جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، رسول پر ایمان نہیں لاتے ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 57 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لهم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلهم ذلا ذلیلا۔ یہ آیت نمبر 57 ہے، سورہ نساء آیت نمبر 57۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ اس آیت کا یہ ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان قریب ہم ان کو داخل کریں گے ایسے باغات میں جن کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش، خالدین فیہا ابدا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش، لہم فیہا ازواج مطہرۃ، ان کے لیے اس میں یعنی جنت میں، ان کے لیے یعنی جنتیوں کے لیے اس میں یعنی جنت میں ہوں گی بڑی پاک بیویاں، پاک صاف ستھری بیویاں، وندخلہم ذلا ذلیلا، اور ہم انہیں داخل کریں گے گھنی چھاؤں میں، گھنے سایوں میں، یعنی انہیں ایسی ٹھنڈی اور گھنی چھاؤں میں رکھا جائے گا جو دھوپ کی سختی اور دھوپ کی تمازت، دھوپ کی شدت سے بالکل محفوظ ہوگی۔ دیکھیے آیت کریمہ کے اندر الفاظ آئے ہیں ازواج مطہرۃ، یہ اسی طرح کے الفاظ سورہ بقرہ میں بھی گزر چکے ہیں، یعنی پاکیزہ بیویاں۔ حاکم نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کی عورتیں پاک ہوں گی، یعنی حیض و نفاس، بول و براز اور ہر طرح کی بہنے والی گندگی سے بالکل پاک صاف ستھری ہوں گی اور نہایت ہی نزاکت والی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص خوبصورتی کے ساتھ ان کو پیدا کیا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جنت کی عورت نزاکت اور خوبصورتی میں ایسی ہے جیسے کہ انڈا ہوتا ہے، انڈے کے جو جھلی ہوتی ہے چھلکے اور گودے کے درمیان نزاکت میں ایسی ہوتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی وہ پاک بیویاں ہوں گی، حیض و نفاس، بول و براز اور ہر طرح کی بہنے والی
گندگیوں سے بالکل پاک صاف ستھری ہوں گی۔ آیت کریمہ کے اندر دو لفظ لائے گئے، ایک ذلن، دوسرا ذلیلہ۔ دیکھیے یہ زا والا ذل نہیں ہے، ذال سے ذلت کا معنی آتے ہیں، ذلت جو کہ عزت کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، ذلیل ہونا، لیکن یہ وہ والا ذل نہیں ہے بلکہ زوا سے ہے، تو اور زا جو ہوتا ہے، تو زا عین غین، وہ والا زوا سے، اور ذل کے بعد ایک دم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلیل، وہ بھی زوا سے ہی ہے، ذلیل کا لفظ بڑھا کر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ سایہ یعنی جنت کا جو سایہ ہوگا، گھنا سایہ، وہ ہمیشہ ہمیش رہنے والا ہوگا۔ اور ضمنی طور پر اس سے اس بات کی طرف بھی قرآن میں اشارہ پایا جاتا ہے کہ جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ بھی ہمیشہ ہمیش رہنے والی ہوں گی۔ بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا تحقیق جنت میں ایک ایسا درخت ہے جس کے سائے کو ایک سوار 100 سال میں بھی طے نہیں کر پائے گا۔ اگر آپ چاہیں تو اس آیت کو تلاوت کر لیں، وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، جو کہ سورہ واقعہ کے اندر آئی ہے، سورہ واقعہ پارہ نمبر 27، سورہ رحمان کے بعد جو سورہ واقعہ ہے، وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، اس آیت کو پڑھ کے دیکھ لے۔ اور ربیع ابن انس نے ذلًا ذلیلہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا، ہوا ذل العرش الذی لا یزول، یعنی وہ سایہ عرش کا سایہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ دیکھیے اس آیت یعنی آیت نمبر 57 کے لاسٹ میں یہاں تقریر کا وہ حصہ ختم ہو گیا ہے جس میں اہل کتاب سے خطاب کیا گیا تھا۔ اگلی آیت سے پھر اہل ایمان سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ اگلی آیت کے مخاطب اہل ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 58 کے اندر سورہ نساء، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ یہ آیت نمبر 58 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا، بے شک اللہ تم کو یعنی ایمان والوں کو براہ راست خطاب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں امانت والوں کو سپرد کر دو۔ ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک تم کو اللہ حکم دیتا ہے کہ امانتیں امانت والوں کو سپرد کر دو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ ان اللہ نعم یعظکم بہ، بے شک یہ بہت ہی اچھی نصیحتیں ہیں جو اللہ تمہیں کر رہا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اے ایمان ان اللہ یأمرکم، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں امانت والوں کے سپرد کر دو، بے شک یہ اچھی نصیحتیں ہیں جو اللہ تمہیں کر رہا ہے۔ یہ آیت اور اس سے اگلی آیت یعنی آیت نمبر 59 سورہ نساء آیت نمبر 59 قرآن مجید کی نہایت اہم آیتوں میں سے ہیں، اور ان کے اہم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں آیتوں میں اسلام کا سارا سیاسی قانونی نظام موجود ہے۔ ان دونوں آیتوں میں اسلام کا سارا سیاسی اور قانونی نظام موجود ہے۔ پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے، پہلی بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہ آیت 58 ایک خاص واقعے سے متعلق ہے جس کو شان نزول کے طور پر مفسرین نے بیان کیا ہے۔ اس سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ
کعبۃ اللہ کی خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے ہی بہت ہی بڑی عزت کی بات سمجھی جاتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کعبۃ اللہ کی خدمت بڑی عزت کی بات سمجھی جاتی تھی، اور لوگ بیت اللہ کی کسی خاص خدمت کے لیے منتخب ہوا کرتے تھے۔ وہ پوری قوم میں باعزت سمجھے جاتے تھے۔ جن لوگوں کو بیت اللہ کی خدمت کے لیے منتخب کیا جاتا تو گویا کہ وہ پوری قوم میں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ اس لیے بیت اللہ کی مختلف خدمتیں مختلف لوگوں میں تقسیم کی جاتی تھیں۔ زمانہ جاہلیت میں حج کے دنوں میں حاجیوں کو زمزم کا پانی پلانے کی خدمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے سپرد تھی، جس کو سقایا کہا جاتا ہے۔ اسی طرح دوسری بعض خدمتیں دوسرے بعض لوگوں کے سپرد تھیں، اور اسی طرح سے بیت اللہ کی چابی رکھنا اور مقررہ دنوں میں اس کا کھولنا اور بند کرنا عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق تھا۔ عثمان بن طلحہ کا خود بیان ہے، وہ خود بیان کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں ہم پیر اور جمعرات کے دن بیت اللہ کو کھولا کرتے تھے اور لوگ اس میں داخل ہونے کی سعادت حاصل کرتے تھے۔ ہجرت سے پہلے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ میں داخل ہونے کے لیے تشریف لائے۔ اس وقت تک عثمان بن طلحہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر جانے سے روکا اور انتہائی ناگواری دکھائی، چہرے سے انتہائی ناگواری دکھائی اور زبان سے الٹا سیدھا بھی کہا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بردباری کے ساتھ ان کے سخت کلمات کو برداشت کیا۔ جب وہ اپنی ناگواری اور سخت باتیں کہہ کر چپ ہو گئے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، شاید تم ایک روز بیت اللہ کی یہ چابی میرے ہاتھ میں دیکھو گے اور مجھے اختیار ہوگا، جس کو چاہوں گا میں سپرد کروں گا۔ عثمان بن طلحہ نے کہا، اگر ایسا ہوا تو پھر تو قریش ہلاک اور برباد ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ قریش اور زیادہ عزت دار ہو جائیں گے اور زیادہ آباد ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جب مکہ فتح ہوا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان و شوکت سے، بڑے جاہ و جلال سے مکے میں داخل ہوئے، اس وقت لوگ خوف کھا رہے تھے۔ ہم تفصیل میں نہ جاتے ہوئے صرف یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کو بلایا۔ اس واقعے میں روایات مختلف ہیں۔ بعض روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ عثمان بن طلحہ کعبے کی چھت پر چڑھ گئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے زبردستی ان کو اتارا، اور عثمان بن طلحہ نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے چابی سپرد کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی لی، بیت اللہ میں داخل ہو کر نماز ادا کی۔ جب حضور باہر تشریف لائے تو ان کا خود کا بیان ہے، یعنی ابو طلحہ کا خود کا بیان ہے کہ چابی مجھ کو واپس کرتے ہوئے فرمایا، لو، یہ چابی تمہارے ہی خاندان کے پاس قیامت تک رہے گی۔ یہ چابی تم سے وہی شخص لے گا جو ظالم ہوگا۔ کہنے کا مقصد یہ آپ کا یہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ کسی دوسرے شخص کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ تم سے یہ چابی لے لے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت بھی ان کو فرمائی کہ بیت اللہ کی اس خدمت کے بدلے میں جو بھی تمہیں مال ملے اس کو شرعی قاعدے کے مطابق خرچ کرنا، استعمال کرنا۔ اس واقعے کو مظہری نے ابن سعد کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ اصل میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بات بھی کہی جائے اس کا حوالہ بھی سامنے رکھ دیا جائے تاکہ پتہ چل جائے اس کی اصلیت کیا ہے۔ بہرحال حضرت عمر فاروق اعظم
عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ اس روز جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے بیت اللہ سے تو یہ آیت آپ کی زبان مبارک تھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی آیت کی تلاوت کرتے ہوئے باہر نکلے تھے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں امانت والوں کے سپرد کر دو، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یہ بے شک یہ بہت ہی اچھی نصیحتیں ہیں جو اللہ تمہیں کر رہا ہے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے باہر لائے تو یہی آیت کی تلاوت کرتے ہوئے آپ آئے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت اسی وقت نازل ہوئی، بیت اللہ کے اندر نازل ہوئی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ آیت اسی وقت خانہ کعبہ کے اندر نازل ہوئی۔ اس آیت کی تعمیل کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کو چابی واپس سپرد کر دی۔ یہاں تک آیت کے شان نزول پر کلام تھا، اور اس بات پر تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ شان نزول اگرچہ خاص واقعے سے متعلق ہوا کرتا ہے، لیکن قرآن کریم کی آیت کا حکم عام ہوتا ہے، جس کی پابندی تمام امت کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ بہرحال اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جس کی امانت ہے اسی کے سپرد کر دی جائے، اس میں ذرہ برابر بھی خیانت نہ کی جائے۔ اب امانت کس کو کہتے ہیں اور امانت سے متعلق احادیث کے اندر کیا احکامات ہیں وہ انشاءاللہ بعد میں بیان کی جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین۔